الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جہاد یا قتال کا جو حکم مسلمانوں کو دیا ہے وہ ایسے انداز سے ہے کہ اس میں انسانیت کی تذلیل نہیں ہے، لوگوں کے اوپر کوئی جبر، کوئی مشقت، کوئی مصیبت نہیں ہے، یا دنیا کے امن و سکون کو تباہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ بھی دنیا کے اندر امن و سکون برپا کرنے کے لیے ہے۔ ان عناصر کے خلاف یہ جہاد یا قتال کیا جاتا ہے جو انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، جو انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، جو غیر انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ان دشمن عناصر کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اب اگر ان کے خلاف کوئی جنگ کرے گا، ان کو کوئی مارنا چاہے گا، ان کا جان، مال، مذہب جب غیر محفوظ ہوگا تو مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ اپنے پروٹیکشن کی، اپنے دفاع کی فلی مکمل اجازت ہوگی اور حکم ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی اگر تمہارا دشمن بھی ہے اور تمہارے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے باوجود جب تم نے جنگ کرنی ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، تو بہرحال ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ جب بھی جنگ ہوگی تو ان جنگجوؤں سے ہوگی جو مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کے بچوں یا عورتوں یا بوڑھوں یا بیماروں یا راہبوں یا مذہبی جو بھی اسکالرز ہیں جو جنگ نہیں کرتے، تو ایسے تمام تر غیر جنگجوؤں سے جنگ نہیں کی جائے گی، جہاد نہیں ہوگا، قتال نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ اور اسی طرح سے درختوں کو، فصلوں کو، گھروں کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ صرف کیا مقصد ہے کہ ان ہاتھوں کو روکنا ہے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو امن و سکون برباد کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا، تو صرف ان جنگجوؤں کے خلاف ہی قتال ہوگا۔ باقی جو غیر جنگجو افراد ہیں تو ان کے خلاف بالکل بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر آپ نے اس بارے میں بہت ساری ہدایات دی ہیں کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، مذہبی راہب ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، عبادت گزار جو بھی ان کے لوگ ہیں، گھر ہیں، فصلیں ہیں، درخت ہیں، ان کو برباد نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جنگ کا مقصد جنگجوؤں کے خلاف جنگ ہے، جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے پر، الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جنگ کرنی۔ اور پھر فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 191، کئی لوگ اس کو غیر مسلم خاص کر جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ۔ بھئی وہ پیچھے سے بات جو آ رہی ہے اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ بات پوری جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرنی ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب جب یہ جنگ کرتے ہیں تو جہاں بھی پائیں گے ان کو قتل کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اب ظاہر جنگ جو ہے وہ دھوکے سے کی جاتی ہے۔ جنگ یہ تھوڑی ہے کہ وہ
آپ کے سامنے آ کے آپ سے جنگ کریں گے، وہ تو آپ کے خلاف ایسی جنگ کریں گے کہ آپ کو دھوکے سے قتل کریں گے۔ اب اگر وہ ایسے دھوکہ باز جنگجو جو ہیں وہ چھپ کے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے مسلمانوں کو جہاں پاتے ہیں ان سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ایسے جنگجوؤں کو جہاں پہ بھی پائیں گے ان کو قتل کریں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ایسے جنگجوؤں کو جو ہے جہاں پہ بھی پاؤ قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اب جیسے مسلمان ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی میں امن و سکون کے ساتھ دین کا پرچم بلند کرتے رہے اور مصیبتیں سہتے رہے سارے مسلمان، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی کفار کے خلاف۔ اور پھر جب مسلمان مدینے میں جا کے بسے اور انہوں نے جا کے کفار نے ان پر جنگ مسلط کی اور 1000 کا لشکر لے کے چلے گئے، تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنا بچاؤ یا اپنا ڈیفنس یقیناً کرنا تھا، اور یہی حکم ہے مسلمانوں کے کہ اپنا ڈیفنس لازمی کرے اور اپنے ڈیفنس کے لیے فلی تیاری رکھیں کہ جب بھی ایسا موقع آئے دفاع کرنے کا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا، تو پھر ان کے پاس بھی دشمن کے مقابلے جیسا اسلحہ ہونا چاہیے یا اس سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب ایسے جنگجوؤں کو جہاں پہ بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال بار کیا تو تمہارے گھروں سے اب تم ان کو نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو ہے فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ظاہر ہے جب فتنہ فساد برپا کریں گے، لوگوں کو انسانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہیں رہنے دیں گے، تو یہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ قتل کرنے والے یا جنگجو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو محدود چند ہوتے ہیں۔ اب ان کو اگر یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں سزا دی جائے گی، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر پورے ملک کا، پوری دنیا کا اسی طرح سے سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور فتنہ پھیل جائے گا اور کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا ایسے جنگجوں، ایسے فتنہ بازوں، ایسے فسادیوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جنگ کے کیسے، اسلامی جنگ کے یا جہاد کے کیسے اصول بیان کیے جا رہے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اب اگر ان کو بھی کوئی نہ سمجھے اور ان کو کوئی ان کے اندر غور نہ کرے تو اس کی اپنی جہالت ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں، تم سے جنگ کریں، یعنی اس مسجد حرام کے اندر۔ یعنی مسجد حرام ظاہر ہے کہ ان کفار مشرکین نے جو ہے مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اب مسلمانوں کو یہاں داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، تو اب ایسی تمام تر صورتحال میں پھر ان کو مشروط یہ اجازت دی گئی کہ اب اگر یہ بالکل بھی باز نہیں آ رہے ہیں اور تم سے لڑنا چاہتے ہیں اس مسجد حرام کے اندر بھی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی خانہ کعبے کے اندر جو ہے وہ جائے اور اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو اب وہ مرنے کے لیے کیا تیار ہو جائے۔ تو ایسے کفار اور مشرکین جو مسلمانوں پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جب جنگ مسلط کر دیں گے تو ڈیفینسولی پھر مسلمانوں کے اوپر بھی یہ لازمی ہوگا کہ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے جواباً کارروائی کریں، جنگ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے قتال کریں، تم سے جنگ کریں، تو تم بھی ان سے جنگ کرو، تم بھی ان کو قتل کرو۔ جب یہ تمہیں قتل کریں گے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، جب یہ تم سے جنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے کفار کی۔ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو فسادی ہیں، جو منافق ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں،
تو ظاہر ہے کہ ان کی جزا پھر یہی ہے کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں نہیں روکتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، اور یہ پھر مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا دفاع کریں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جنگجو، دہشت گرد، اسلام کے دشمن، اگر فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، اب اگر یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنا چھوڑ دیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تو یہ جنگ چھوڑ دیں پھر بھی تم نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی اب اگر یہ لوگ اس طریقے سے یعنی جنگ کے اندر جنگ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو مسلمان خواہ مخواہ ان کے اوپر جنگ مسلط نہ کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر ان میں کا کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی یعنی جنگ کے دوران کسی بندے نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے جو ہے صحابی نے یہی سوچا کہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے جو ہے یہ کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، ظاہر اس سے پہلے تو وہ جنگ کر رہا تھا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف زبان سے اس لیے کلمہ پڑھا ہے تاکہ یہ میری تلوار سے بچ جائے، یہ قتل ہونے سے بچ جائے، تو اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، اور بلکہ فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے صرف زبان سے، تمہاری تلوار سے بچنے کے لیے، تم سے قتل ہونے سے بچنے کے لیے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا؟ تم کیا جواب دو گے اس کا؟ تو آپ نے اس پر بڑی سخت برہمی کا اظہار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کا حال اللہ کے سپرد، ظاہر ہے اللہ ہی جان سکتا ہے کسی کی نیت کو، کسی کے دل کے حال کو، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اعلان عام فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا۔ اب اگر ایسے دشمنان اسلام جو ہیں وہ باز آ جاتے ہیں جنگ کرنے سے، مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں بند کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کے اندر ایک یا جو کفار ہیں ان کے اندر عمومی طور پہ یہ پایا تھا کہ دیکھیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگاتار جنگ کی اور عراق اور ایران اور اس طرح سے فتح ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مشہور الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے اور ان مشرکین کے درمیان میں آگ کا پہاڑ ہوتا اور ہمیں ان کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑتی۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، ان ایک جگہ فتح ہوتی تھی، مثلا عراق فتح ہوا، اب جناب وہ جمع ہونا شروع ہو گیا ایران میں، اب انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کا جو بادشاہ تھا ایک مرتبہ، دوسرا، تیسرا، اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ کارروائیوں میں مطلب مشغول رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے پھر تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو اب کیا مطلب کہ مسلمان ادھر بیٹھے رہیں، اب جب یہ فلی تیاری کر کے آ جائیں تو پھر جو ہے مسلمان اپنا ڈیفنس کریں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں کیا تھا، تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اتنا دور کا سفر کر کے گئے تھے، شدید گرمی تھی، صرف آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ قیصر روم نے جو ہے 1,20,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا مسلمان مدینے میں بیٹھے رہتے اور اس انتظار میں رہتے کہ کب وہ آتے ہیں اور ہم جو ہے اپنا دفاع کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس میں آپ نے پہلی بار یہ ڈسکلوز کی بات کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تبوک جانا ہے، 1,20,000 آرمی ہے ان کی، اور ہم نے اس طریقے سے جو ہے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ چونکہ وہ غیر معمولی فوج تھی، آپ کے پاس تو ٹوٹل جتنی بھی آپ نے آرمی جمع کی تھی وہ 30,000 کے قریب جمع ہوئی تھی، جبکہ ان کا 1,20,000 تھا، تو اس لیے آپ نے سب کو کہا بھی مالی طور پہ بھی تمہاری اب زیادہ ضرورت ہے، یعنی مالی طور پہ بھی اس جنگ میں مدد کرنے کی، اور جانی طور پہ بھی افرادی قوت بھی بہت سی، کیونکہ دشمن بہت بڑا ہے،
تو باقی جو اس سے پہلے جنگیں ہوئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں جانا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جانا اگر شمال کی طرف ہوتا تھا تو جنوب سے نکلتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو انٹیلیجنس سروس تھی اس کا بڑے بڑے لوگوں کو، صحابہ تک کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا یعنی کہ حکمت عملی ہے اور کہاں دشمن ہے۔ ساری یہ صورتحال جو ہے بڑی یعنی کلوز رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مختصر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنے ڈیفنس کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے، اور ان کو دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ دشمن سے زیادہ ڈیفینسولی اپنے آپ کو تیار رکھنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایسے راہبانہ، فقیرانہ، مجذوبانہ، ملنگی والی زندگی، یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت اتنی بڑی لمبی تعداد جو جنگوں کی ہے اس پہ مشتمل نہ ہوتا۔ خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں حصہ لیا، اور اس کے اندر آپ نے خود حکمت عملی اپنائی جنگوں میں، جو یعنی مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو سر اٹھا کے جینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے فَإِنِ انتَهُوا یہ فرما کے کہ اگر یہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ باز آ جاتے ہیں، جنگ چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے ساتھ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 58 مسلم کنٹریز ہیں، تو کوئی نہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کرتا، ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ معاشی یا جو بھی سسٹم ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، بزنس سب کچھ چل رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اگر امن و سکون سے کوئی دشمن یا غیر مسلم قوم یا ملک رہنا چاہتا ہے تو بالکل یہ ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنِ انتَهُوا اگر یہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے جیسے میں نے ابھی مثالیں دی ہیں حضرت عمر کے دور کی یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ آپ کو جب پتہ چلا کہ اتنا دور کیسر الروم کہاں تھا اور آپ کو اطلاع ملی، ظاہر ہے آپ کی انٹیلیجنس جو تھی، آپ سوئے نہیں رہتے تھے، یا آپ کے صحابہ جو ہیں یا آپ کی انٹیلیجنس سروس جو تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ آپ کو ان کی تیاریوں کا اس وقت سے پتہ چل گیا جو ہی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جی یہ مدینے کی چھوٹی سی ایک ریاست، تو یہ ہمارے مقابلے میں اتنی بڑی سلطنت، اس وقت وہ سپر پاور تھی ظاہر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے وہاں جا کے جو ہے ان کی سرحد پہ جا کے پڑاؤ کیا اور ان کو دکھا دیا کہ ہم تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جب فتنہ یعنی برپا ہوگا تو پھر اس کو فرد کرنے کے لیے، اس کو سرد کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ اس لیے کہ فتنہ جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو جو ہے یہ تو قتل سے بھی، جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جب فتنہ یعنی پردازی ہوتی رہے گی، معاشرے کے اندر فتنہ برپا رہے گا، معاشرے کے اندر امن سکون نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی، تو یہ جنگ سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے کہ لوگ امن و سکون سے سو نہیں سکیں گے، کاروبار نہیں کر سکیں گے، چل پھر نہیں سکیں گے، مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر فتنہ بعض لوگ جو ہیں وہ باقی رہیں گے اور فتنہ جو ہے وہ ابھرتا رہے گا، اس کو اجازت دی جاتی رہے گی یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر جو ہے اس طرح سے یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک پوزیشن ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان سے جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، فتنہ ختم ہو تو پھر جنگ ختم ہوگی۔
اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے سب لوگوں کو مسلمان کر دیا جائے تو پھر جنگ ختم ہوگی، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اور اس آیت کو کئی جو ہمارے مسلمان تھوڑے کم علم والے یا جاہل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کے بارے میں، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت غیر مسلموں کے بارے میں ہے۔ لا اکراہ، اکراہ یکرہ، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے جبر کرنا، زبردستی کرنا۔ مطلب آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے کہ جناب اس کو توپ کے سامنے، گولی کے سامنے رکھ کے تو آپ کہیں کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم کے لیے ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیار سے، محبت سے، مروت سے، تبلیغ سے، حکمت سے، دانائی سے دین پیش کریں، بالکل کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ اب جیسے ہندو ہیں وہ گائے کا گوبر کھاتے ہیں، دیکھ کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی گائے کے گوبر میں بڑی شفا ہے، اس سے بڑی بڑی بیماریاں، کینسر ٹھیک ہوتا ہے۔ اب ایسے جاہلوں کو نہ بتایا جائے تو یہ ہماری جہالت ہوگی کہ ہم ان کو یہ بھی نہ بتا سکیں کہ جاہلو یہ ایک جانور ہے، یہ گوبر ایک گندگی ہے، اس کو مت کھاؤ۔ تم مسلمان ہوتے ہو نہیں ہوتے، انسان تو ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا یار، اللہ تعالیٰ نے انسان، جیسے ایک شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، وہ گندگی نہیں کھاتا، وہ گوبر نہیں کھاتا۔ تو اس طرح سے اللہ نے انسان کو انسان جو بنایا ہے تو اس میں اتنا شعور بھی رکھا ہے کہ اچھائی برائی کیا ہے، کم از کم اتنا تو پتہ ہے۔ لہٰذا اچھائی برائی کی تمیز بتانا اور دین حق کی بات لوگوں تک پہنچانا یہ تو ہمارا فرض ہے، بٹ ان کو گولی کی نوک پہ جو ہے وہ مسلمان کرنا یہ بالکل بھی دین میں، اسلام میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، آپ دین کے جو ہے وہ دین سپیریئر ہے، اسلام سپیریئر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی، اس لیے کہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، دین اسلام فطرت کا نام ہے، نیچر کا نام ہے، یہ نیچر کے مطابق ہمارا دین ہے۔ مطلب دین اسلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہماری فطری ضرورت ہیں، اس لیے اگر کوئی نیچر کے خلاف کام کرے گا، جیسے یعنی معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی جو بھی تدبیریں ہیں وہ ساری فطرت کے خلاف ہیں، انسانی فطرت ان چیزوں کو ویسے بھی پسند نہیں کرتی، تو لہٰذا اگر کوئی فطرت کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرے گا تو اس کے خلاف بہرحال کارروائی کی جائے گی، اس کو روکا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، تو پھر اگر یہ لوگ جو ہیں تمہارے دشمن جو ہیں یہ باز آ جائیں ایسی حرکتوں سے جو دین کے خلاف یہ کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، تو پھر ان کو جو ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مغربی لوگ یا بہت سارے کفار جو ہیں دنیا کے اندر، خصوصاً مغرب میں، ایسے انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کی، ان کے کارٹون بنائے اور ان کے خلاف طرح طرح کی جو ہے حرکتیں کی۔ تو اب ظاہر ہے یہ فتنہ ہے، اس کو روکنا بھی مسلمانوں کا فرض ہے، اور حکمت کے ساتھ سب کو مل کے جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا ان کا، مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ تو فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ اس طرح کی فتنہ پردازیوں سے باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر کوئی ظلم زیادتی بہرحال نہیں کرنی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کرم نوازی اور شفقت اور مہربانی ہے کفار کے اوپر بھی، کہ اگر وہ فتنہ پردازی سے باز آ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو فتنہ پردازیاں کر رہے تھے ان سے وہ رک جاتے ہیں، تو بہرحال ان کے خلاف پھر کارروائی کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، سوائے ان کے کہ جو ظالم ہیں، جو فتنہ پرداز ہیں، بس اس کے علاوہ باقی جو لوگ امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں اندرون بیرون ملک، جہاں پہ بھی کوئی یعنی ہے، اس کو سکون کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ پھر آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی محترم جو مہینے ہیں وہ محترم مہینے کے بدلے محترم مہینے ہی ہیں اسی طرح سے، اور اسی طرح سے جو قصاص ہے ان کا بھی یعنی لحاظ کیا جائے گا۔ یعنی کفار مکہ جو تھے یہ حج کے مہینے میں یا رجب میں ایسے مہینے تھے جن کے اندر یہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، خصوصاً حج کے مہینے میں کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو
ان مہینوں میں پھر یہ جنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس چیز کا یعنی ان کا لحاظ رکھا کہ بالکل اس چیز کا جو ہے احترام کیا جانا چاہیے، لیکن فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو بھی کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو جیسی وہ تم پر ظلم زیادتی کریں تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو۔ یعنی کفار مکہ جو ہیں یہ کہنے کو تو یہ اس طرح سے کرتے تھے اور ذی الحجہ کا احترام کرتے تھے، حج کا، عمرہ کرنے والوں کا، لیکن جیسے حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو 1400 صحابہ کو لے کے گئے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں آنے سے منع کر دیا، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ جانور تھے، یعنی قربانی کے جانور تھے، اور بتایا گیا تھا کہ ہم سب عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا لڑائی کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے۔ اور یہ بات ایک تاریخ کا حصہ ہے جو یعنی قرآن مجید میں بھی سورۃ فتح کے اندر اس کا پورا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ کہنے کو یہ کہتے تھے کہ جی ذی الحجہ کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو جب موقع ملتا تھا تو وہ کہتے نہیں یہ دشمن ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ یہ تمہارا کوئی لحاظ نہ کریں کسی بھی لحاظ سے، تو پھر ظاہر ہے کہ تم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، پھر تم نے ان کو نہیں چھوڑنا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ چلو جی یہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، حج کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے، لہٰذا نہیں، اب پھر اپنی پروٹیکشن کرنی ہے۔ یہ تو پیچھے جو گزر گیا سو گزر گیا، اسی طرح سے قیامت تک کے لیے گویا اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر آج بھی اگر اس طرح کے معاملات درپیش ہوں کہیں بھی، وہ خانہ کعبہ ہو، وہ حج کا مہینہ ہو، وہ آگے پیچھے کوئی بھی جگہ ہو یا مہینہ ہو، تو اس میں یہی ہے کہ اگر دشمن سر پہ آ جائے، اب اگر دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ کا الارم بجا دے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ مسلمان اس لیے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ ٹائم یا جگہ ایسی نہیں ہے کہ ہم جنگ کر سکیں، تو کیا مسلمان مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان پھر اپنی پروٹیکشن کریں گے، پھر اپنا دفاع کریں گے، پھر ڈیفینسو جو ہے ان کو اپنا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرنی پڑے گی، جیسا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جیسا وہ تمہارے پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑنا چاہتے ہیں تو پھر تم نے اسی طریقے سے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ اب وہ تم ان کے ساتھ نرمی کرو تاکہ وہ تمہارا خاتمہ کر دیں اور وہ تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کیے جائیں اور وہ تمہیں جو ہے جنگ میں ملیا میٹ کر دیں اور تم جو ہے وہ سوچتے رہ جاؤ، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ان کو فلی جواب دینا ہے جس طریقے سے وہ تمہارے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی ظلم زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے، خواہ تمہارا دشمن ہے، خواہ جنگ کا میدان ہے، لیکن اس میں بھی جنگ کے میدان میں بھی دشمنوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے اگر جنگ مسلط کی ہے تو اس کے جواب میں جو جواب بن سکتا ہے وہ بالکل دینا تمہارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی حقیقی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔